ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ چھٹے رکوع کی اختتامی آیات ہیں اور یہاں پر یہ دوسرا سلسلہ تقریر بھی مکمل ہو رہا ہے جو 9 ہجری میں عیسائی وفد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس موقع پر یہ نازل ہوا تھا۔ تو اس وفد کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ یعنی یہ عیسائی ان کے بارے میں جو غلط نظریہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور خدائی میں بھی اللہ کے شریک ہیں، تو ان پر حقیقت کو واضح کیا گیا۔ تو اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، کہ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یعنی یہ سب حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم کی۔ یعنی عیسیٰ اگر ماں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے، تو آدم علیہ السلام ان کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ نے ان کو دونوں کے بغیر پیدا کر دیا۔ خلقہ من تراب، آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ثم قال، پھر حکم دیا لہو اسے، کن ہو جا فیکون، اور وہ ہو گیا۔ یعنی دیکھیں بغیر ماں باپ کے بھی اللہ نے پیدا کر دیا، تو لہذا انہیں تو کسی نے نہ تو اللہ کا بیٹا قرار دیا نہ خدائی میں شریک کیا کسی نے۔ الحق من ربک، تو یہ سب حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی جو کچھ تمہیں سنایا جا رہا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکم من الممترین، پس تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ یہ سب باتیں حق ہیں، کیا کہ اللہ ہی کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی خدائی میں اس کے شریک ہیں، اور یہ کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ دعوت، یہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ یعنی سب انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے، تو یہ سب حق سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سنائے جا رہے ہیں، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ علم جو آپ کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی جھگڑتا ہے اس کے بارے میں، طرح طرح کی باتیں، بے بنیاد باتیں اگر کوئی کرتا ہے، تو پھر کہہ دو، فقل، تو پھر ان سے کہہ دو، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، اچھا پھر آؤ ہم تم سب آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے آئیں، عورتوں کو بھی لے آتے ہیں، اور ہم خود بھی، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی، ثم نبتہل، اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان پر جو ہم میں سے جھوٹے ہیں۔ اسے آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے،
اہل تشیع اس کو بہت مشہور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کسی دلیل پر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اچھا پھر آ جاؤ، ہم سب آ جاتے ہیں، ہم اپنے بال بچوں کو، عورتوں کو اور خود بھی آتے ہیں اور پھر اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو گروہ جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان ھذا لہو القصص الحق، اور یہ حق پر مبنی قصے ہیں، یعنی کوئی اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے۔ جو کچھ تعلیمات جو اللہ نے ان آیات میں یعنی جو نذران کے وقت کے سامنے نازل کی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حق سے ہٹی ہوئی ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اللہ کی کائنات کا یکتا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، فرما روا بھی ہے، لہذا اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہی کی ذات غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس پر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، وہ کائنات کا فرما روا ہے، مالک ہے، اور اس کے جو فیصلے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، الٹ ٹپ نہیں ہوتے، ان میں حکمت ہوتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اب بھی منہ موڑتے ہیں، یعنی اس بات پر بھی تیار نہیں ہوتے کہ اچھا آ جاؤ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ جھوٹا ہو، اس پر لعنت ہو، اگر یہ منہ موڑتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو پھر اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے، یعنی پھر تو فساد ہی برپا کرنا چاہتے ہیں۔ جو کسی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر وہ تو مفسد ہے، فساد برپا کرنے والا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا حصہ اس موقع پر نازل کیا، اور اس میں ہمارے لیے بھی بڑی نصیحت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی صورت میں بھی کوئی اور شریک نہ ٹھہرائے، اسے یکتا مانے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی تیاری، اس کی فکر کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور اس کی تیاری کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو سامنے رکھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، یہی آخرت کی تیاری کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضی المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔